اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 54 and 55 دو آیت ہے. آیت نمبر 54 وقال الملک ائتنی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین. وقال الملک ائتنی بہ، تو جب کہا بادشاہ نے، ملک بادشاہ نے کہا کہ جب کہا بادشاہ نے اور پھر کہا بادشاہ نے ائتنی بہی، میرے پاس لے آؤ اس کو، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ. استخلصہ، اس میں ورڈ خلص خالص ورڈ آتا ہے نا، سنائی دے رہا نا، استخلصہ تو مینس آئی نا کہ میں ان کو اپنے لیے خالص کر لوں گا، یعنی اسپیشلی فار می. بادشاہ کہہ رہا ہے استخلصہ لنفسی، فار یعنی میرے لیے، مائی پرسن کے لیے، یعنی میرے لیے میں ان کو خالص کروں گا، اسپیشلائز اپنے لیے صرف. کلمہ قال انک اليوم لدینا، اور پھر انہوں نے جب ان سے مطلب بات کی، کلمہ تو جب ان سے بات کی تو بادشاہ نے کہا کہ آج کا دن، قال انک اليوم لدینا، یعنی آج کا جو دن ہے وہ تم یعنی یقینی تمہیں ہم ہمارے ساتھ ایک مطلب جیسے بولتے ہیں نا بلند مقام، بادشاہ کے بازو میں اگر ایک سیٹ جو بنائی جائے، کریٹ کی جائے، اور وہاں پر اگر مطلب ایک بندے کو مقام دیا جائے تو وہ کتنا ہائی اور کتنا بلند مقام ہے. تو یہاں پر بادشاہ نے کہا کہ انک اليوم لدینا مکین امین، تو تم آج سے بالکل میرے ساتھ ہائی اسٹینڈنگ پہ ہوں گے، مگر مکین اور امین. تو مکین جو ہے وہ یعنی ایک اسپیشل تمہارے لیے ایک اسٹیشن، ایک مقام ہے، جیسے کہ مطلب تمہارے لیے یہ اسپیشل مقام ہے تمہارے لیے مکین. اور امین تو ٹرسٹ وردی، امانت دار، کہ مطلب تم یعنی کہ جیسے تم اتنے ٹرسٹ وردی ہو نا، یعنی تمہارے پر اتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے نا، تو وہ بھی ساتھ میں بولا گیا کہ ہم یعنی تمہیں پورا ٹرسٹ کے ساتھ یعنی اتنا بڑا رتبہ ہم دے رہے. تو یعنی بادشاہ جو ہے اس کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ یہ امین ہے، یعنی ان کے اوپر پورا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بندے نے جیل میں بیٹھ کے بتا دیا کہ یہ خواب ہے اور اس کا پریکاشن تم کو یہ لینے کا ہے، احتیاط جو برتنی ہے. تو بادشاہ کتنا امپریس ہو گیا اس بات سے نا کہ تم نے ایک چیز کا مطلب تعبیر بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا. So the king said, bring him unto me. I will take him specially to serve about my own person. Therefore, when he had spoken to him, بادشاہ جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی. He said, be assured this day, you are of high standing with us, invested with all trust. ان کو اتنی مطلب عزت اور مرتبہ دیا گیا. اب اس کی جو نوٹ ہے 1714. یوسف علیہ السلام had not yet appeared before the king، یعنی جب وہ سب ہو رہا تھا نا معاملہ کہ جب لیڈیز کو بلایا گیا اور وہ سب، تب تک تو وہ نہیں آئے تھے. Now that Yusuf علیہ السلام's innocence, wisdom, truth and trustworthiness had been proved and confirmed by the splendid tribute of the Aziz's wife. تو یہاں پر کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اب ان کے اوپر جو الزامات مطلب جیسے لگے تھے اس وقت
اور وہ بے قصور تھے. تو اب ان کے ساری جو معصومیت، انوسینس، وہ ہر چیز سے، ہر الزام سے بری ہو گئے. پھر ان کی وہ حکمت، وزڈم، پھر ان کے اندر سچائی، اور پھر ان کا امانت دار ہونا، ٹرسٹ وردی ہونا. تو یہ تمام چیزیں پروو ہو گئی. اور یہ جو عزیز کی بیوی کے تھرو بھی بہت ہی زبردست، یعنی اسپلینڈڈ ٹریبیوٹ، بہت ہی زبردست اپریسیشن ملا نا، آنر اور ریسپیکٹ. تو اب بادشاہ جو ہے اس نے ان کو لے لیا. اینڈ یوسف علیہ السلام اون مینلی بیئرنگ بفور دا کنگ واز مچ امپریسڈ. اور وہ اب بادشاہ جو ہے وہ بہت ہی متاثر ہوا. took him specially to serve about him own person as his trusty and confidential وزیر. تو انہوں نے اب بادشاہ نے ان کو اسپیشلی اپنے لیے ان کو اپوائنٹ کیا، اور وہ بھی ایک جیسے ایک امین، ایک امانت دار اور بھروسے کا ٹرسٹ وردی وزیر. If as is probable the Aziz had by this time died, for he is never mentioned again. کیونکہ جو عزیز جو ہے اب تک اب اس کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. جو پہلے جو عزیز جو تھا اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں آ رہا ہے. تو موسٹ پروبیبلی یا تو وہ مطلب دربار سے ہٹ چکا ہے، اور یا پھر وہ مطلب مر چکا ہے. یوسف علیہ السلام succeeded to his office and he is addressed as عزیز. اور سوچو کہ اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جب انہوں نے اپنی آفس جو ہے جو سنبھالی، انہوں اب وہاں پر سوچو کہ ان کو عزیز کا ٹائٹل ہے. بٹ یوسف علیہ السلام گاٹ مور دین ہز رینک اینڈ پاورز. یوسف علیہ السلام کو جو بھی اللہ نے مرتبہ دلایا اور جو ان کے ہاتھ میں پاورز تھے وہ ان کو اس سے بھی زیادہ ملا. اسپیشلی سلیکٹڈ ٹو کیری آؤٹ a great emergency policy to meet the very difficult times of depression that were foretold. کیونکہ پہلے ہی جو چیز جو پیشن گوئی ہو چکی ہے کہ بہت برا وقت آنے والا ہے، ایمرجنسی ہوگی جس کے اندر یعنی کہ مطلب بہت ہی خطرہ بھی ہے اس کے اندر، اور امیڈیٹ ایکشن بھی لینا پڑتا ہے، جیسے ناگہانی ضرورتیں. تو ان کو کمپلیٹ پاور دیا گیا اور پورا بھروسہ جو کہ ایک بادشاہ دے سکتا ہے اپنے بہت ہی وفادار اور بہت ہی مطلب جو جس کے بارے میں سب چیز پروو ہو جائے ویسے وزیر کو جو دے سکتا ہے وہ اس کو دیا گیا. جیسے پرائم منسٹر بولو، عزیز بولو، وزیر بولو، سب ایک ہی کیٹیگری آتی ہے. with special access to his person، یعنی بادشاہ سے ڈائریکٹ وہ مطلب کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لائک اے گرینڈ چیمبرلین، وہی جیسے کہ ہوتے ہیں نا بڑے اعلیٰ افسر. پھر دوسری جو نوٹ ہے وہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا. تو he was probably a king of Hyksos dynasty. ہکسوس کنگ تھا وہ، جو کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیفور کرائسٹ بی سی ہے نا، تو 19th سے لے کے 17th سینچری کے بیچ میں. تو اس کے بیچ میں جو یہ ہکسوس جو کنگ تھے، شیپرڈ کنگ بولتے تھے ان کو. تو یہ اس کا راج تھا. وہ فرائنا والا ابھی نہیں آیا تھا، فرعون. اب آیت نمبر 55. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَكَذَلِكَ، اور یہ ایسا ہی ہے، اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم مکنا، یعنی ہم نے ان کو جمع دیا، لے یوسف، یوسف کے لیے ہم نے مطلب ایک فی الارض زمین میں ان کو ایک مقام دیا، ایک اسٹیشن دیا اور پاور دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ چاہے
وہ ان کو مطلب جو بھی چیز جب بھی کچھ کرنا ہو, چاہے جہاں بھی کرنا ہو, جو بھی وہ چاہے وہ کر سکتے ہیں. میں نشاء, تو کہ جہاں پر بھی جو بھی ان کو پلیز ہو, مطلب وہ کر سکتے ہیں, وہاں جا سکتے ہیں. حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء, ہم نے ان کے اوپر, نصیب سے ورڈ آتا نصیبو, ہم نے ان کے اوپر ہماری رحمت سے یہ کیا, اللہ کہہ رہا ہے, تاکہ وہ جو بھی انہیں اچھا لگے اور جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کرے, اور مطلب وہ اس میں وہ نہ ہو جائے, جیسے کہ مطلب بولتے نا کہ لاسٹ نہ ہو جائے, یا ان کا جو بھی کیا ہوا ہے وہ بھی لاسٹ نہ ہو جائے, یعنی ان کے اعمال یا جو بھی وہ کر رہے ہیں تو وہ تو نیچرلی آخرت کے لیے کر رہے ہیں, ان کو یہ سب راج پاٹ کے لیے نہیں کر رہے نا. ولا نضیع, اور ہم نہیں ضائع کرتے, اجر المحسنین, جو محسنین کا اجر ہے وہ ہم ضائع نہیں کرتے, یہ اللہ کہہ رہا ہے. کہ یہاں پر جب اللہ نے کہا نا یتبوأ منہا حیث یشاء, چاہے ان کو جو بھی کرنا ہو, جو بھی ان کے اختیار میں جو بھی ان کو کرنا ہے وہ کرے, مطلب لیکن نصیب برحمتنا من نشاء, ہم نے ان کے اوپر بیسٹو کیا ہے وہ رحمت, اور تاکہ وہ جو چاہے جب چیز چاہے ان کا وہ کرے, اور ہم ان کے ولا نضیع اجر المحسنین, اور ہم ضائع نہیں کرتے محسنین کے اجر کو, کیونکہ وہ صرف وہ دنیا کے لیے تو مطلب شاندار وزیر بن کے بیٹھو, کھاؤ پیو عیش کرو, نوکر چاکروں سے کام لو, وہ یہ تو نہیں کر رہے تھے نا. Thus did we establish power for Yusuf in the land to take possession therein as when or where he pleased. We bestow of our mercy on whom we please, and we suffer not to be lost the reward of those who do good. ضائع مطلب ضائع نہیں ہونے دیتے ہم. اب یہاں پر ہے نوٹ 1717 یعنی 1717. What a wonderful example of the working of divine providence. یعنی اللہ نے ان کے لیے جو کیا وہ کتنی ایک بولتے نا اس کے اندر عجائب ہے, یعنی ونڈرفل ہے وہ, کہ دیکھو کہاں سے وہ کہاں شروع ہوئے تھے. The boy whom his jealous brothers got rid of by selling him into slavery for a miserable price. یعنی ایک وہ بچہ جس کو ان کے مطلب جلنتر بھائیوں نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کو غلامی میں بیچ دیا چند سکوں کے عوض. The most trusted dignitary in a foreign land. اب سوچو کہ وہ ایک فورن لینڈ ہے, یعنی ایجپٹ, مصر, اور وہاں پر سوچو کہ ایک بہت ہی بھروسے مند, ٹرسٹ وردی اور ڈگنیٹری وہ وہاں پر بنے, میں نے اتنے ہائی ان کو آفس دی گئی. چیف منسٹر, وزیر ان ون آف دا گریٹسٹ empires of the world of that day. کیونکہ ایجپٹ جو ہے اس وقت وہ زمانہ جو تھا اس میں ایجپٹ جو ہے وہ یعنی ون آف دا گریٹ امپائرس تھا, یعنی بہت سارے بڑے بڑے جو مطلب امپائرس تھے, اب اس میں یہ بھی بہت بڑا گنا جاتا تھا, سپر پاور بھی گنا جاتا تھا. اینڈ دس ناٹ فار ہمسیلف اونلی, اور یہ پورا جو ان کو مصر کے اندر اتنی بڑے جو ان کو ملی ہے مطلب اتنی عزت اور ان کو عزیز مصر کا ٹائٹل ملا, تو وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا بٹ فار ہز فیملی, کیونکہ وہ پورا ان کا جو خاندان تھا اور جو پورے وہ 10 بھائی جو تھے ان کے بھی فیملیز تھی جو بڑھتی چلی گئی تھی, اب وہ پورا کنبہ بن گیا تھا, وہ سب کے لیے. اینڈ فار دیٹ نوبل ایگزامپل آف رائچسنس اینڈ strenuous سروس, یعنی انہوں نے اپنے لیے یعنی ایک بہت ہی نیکوکاروں میں سے وہ تھے, ان کی مثال جو تھی وہ رائچسنس کی تھی, لیکن انہوں نے جو سروس اپنے اوپر لیے وہ بہت محنت کی تھی. which he was to set for all time, جو ان کو کرنا تھا, برسوں کی بات تھی نا. اب تو یہ کہ 7 سال اگے گا, پھر 7 سال قحط پڑے گا, پھر 1 سال آئے گا,
کہ جس کے اندر بہت اچھا اپجاؤ ہوگا, سب بارش ہوگی. تو یعنی پورے 15 سال کی یہاں پر پیشن گوئی ہے, تو وہ کتنا ہارڈ کام کرنا پڑے گا. اور سوچو اس وقت اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشن یوسف علیہ السلام ایج واز بیئرلی 30 ایٹ دیٹ ٹائم, یعنی ان کی عمر اس وقت 30 سال تھی, یعنی وہ 30 سال کے تھے. کتنے ینگ ہوئے وہ. اور انہوں نے سوچو پورا مصر کا بھی اپنے اوپر لیا, پوری ذمہ داری, مگر آس پاس کے پورے چاروں طرف کے جو گاؤں تھے وہ تو ایجپٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتے تھے نا, کیونکہ آزو بازو تو پورے صحرا ہے, اور اصلی جو جگہ ہے اناج کی یہ تو ایجپٹ ہے. تو اگر سوچو کتنی موتیں ہوتی, پھر قحط جب فیمین ہوتا ہے تو کتنی موتیں ہوتی ہیں, بھوک سے ہی لوگ مر جاتے ہیں. ایز وین اور ویئر ہی پلیزڈ, اللہ نے کہا جہاں بھی وہ چاہے, جو بھی ان کو جو مرضی ہو. حیثو ریفرز ٹو مینر, ٹائم اور پلیس, یعنی ان کو جو جب بھی جو چاہے, جس وقت چاہے, جس طریقے سے چاہے. ہی ہیڈ آلموسٹ ایبسولوٹ پاورز, اور ان کے پاس پورا پاور تھا, حکومت کے اندر ان کا بہت بڑا پاور تھا, نیکسٹ ٹو کنگ. بٹ ایز ہز فیڈیلٹی واز فلی پرووڈ, اور ان کی وفاداری ایمانداری تو پوری ثابت ہو گئی تھی. دیز پاورز ور فار سروس رادر دین فار سیلف. یہ جو ان کو اتنے پاور ملے تھے, جو اتنی قوتیں ان کو ملی تھی, تو وہ اپنے لیے نہیں تھی, وہ پوری پبلک کی سروس کے لیے تھی. یعنی انہوں نے اس سے اپنا کوئی فائدہ نہیں کیا کہ خود تخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور آرام سے حکم چلا رہے کہ بھئی جاؤ ذرا یہ لے آؤ, شربت لے آؤ, چلو ہمارے ہاتھ پیر دباؤ, اور پھر مطلب بیٹھو اس کے اندر, وہ کیا کہتے ہیں وہ جو رہتے نا 4 جن اٹھاتے, تو اس پہ بیٹھو اور بولو گے ٹھیک ہے مجھے وہاں پر لے کے چلو, مجھے وہاں پر. یہ سب انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا, شاندار محل میں رہنے کے لیے نہیں کیا. انہوں نے یہ چیز جو کی, جو خود یعنی سب کے لیے جو وہ محنت کرنے والے ہیں, جو پورے مطلب اناج کو سیو کرنا, پروٹیکٹ کرنا, اس سارے کاموں میں وہ خود جا کے کریں گے, کسی اور کو نہیں بولیں گے کہ دوسرے کے شولڈر پہ ڈال دیا. یہ نہیں ہونا ہے. تو سوچو وہ کتنا بڑا انہوں نے ذمہ داری اپنے اوپر لی. دیکھو یہاں پر جو نوٹ تھی نا, یوسف علیہ السلام had been given plenary authority by the king. Plenary یعنی پوری complete ان کو authority تھی کنگ کے پاس سے. He could have enjoyed his dignity. وہ چاہتے تو وہ اپنے لیے ان کو جو ملا تھا شان و شوکت وہ سب وہ انجوائے کر سکتے. Drawn his emoluments, اور وہ جو بھی ان کو مطلب جیسے ان کو جو ملا تھا کہ اپنی جو فیس یا ریونیو جو بھی وہ ان کو ملتی, تو وہ put the hard and perhaps unpopular work on the shoulders of others, اور جو بہت مشکل اور ڈیفیکلٹ کام ہے وہ دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دو. یہ سب انہوں نے نہیں کیا. and kept to himself the glitter and kudos, اپنے لیے رکھو سب تعریفیں اور سب شہرت, نیک نامی سب اپنے لیے رکھو. but that was not his way, nor can it indeed be the way of anyone who wants to do real service. جس کو ریئل سروس کرنی ہوتی ہے نا, یہ سب چیزیں وہ نہیں کرتا اپنے لیے. He undertook the hardest and most unpopular task himself, یعنی جو بہت مشکل کام تھا وہ انہوں نے اپنے لیے لیا. Such a task was that of organizing reserves in times of plenty. جب بہت 7 سال اگے گا تو اس وقت ان کو وہ ریزروز بنانے پڑیں گے جہاں کے اناج کو سٹور کیا جائے گا اگینسٹ دا لین ایئرس ٹو کم. کیونکہ اب 7 سال جو آگے جو آنے والے ہیں تو ان 7 سال میں کتنا کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر اب اگنے کا ٹائم ہے, پلینٹی کا ٹائم ہے. اینڈ دا ڈرجری آف اسٹیبلشنگ دیم اینڈ گارڈنگ دیم, اور پھر جو بھی مطلب محنت کر کے یعنی وہ تمام لیبر سے تعلق رکھتا ہے, تو وہ سب کچھ پورا, اور اس کی حفاظت بھی کرنا. فار دا سمپل ریزن دیٹ ہی انڈرسٹوڈ دیٹ نیڈ بیٹر دین اینی ون ایلس, یعنی جو ضرورت ہونے والی آگے وہ جانتے تھے, اور وہی سب سے اچھی طرح جانتے تھے.
and was prepared to take upon himself rather than throw onto another the obloquy of restricting supplies in times of plenty. जब समझो कि जब बहुत उगने का वक्त है, उस वक्त यानी कि मतलब अपने आप को यानी तुम बचाओ और दूसरे के कंधों पे डालो, और बाद में तुम ये बोलो कि ये जो सब हो रहा है, ये सप्लाईज को जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है वो प्लेंटी के टाइम पे इसने किया नहीं बराबर से, इसलिए अभी देखो नहीं मिल रहा है. तो ये सारे इल्जामात दूसरे पे डालो, दूसरे के कंधों पे डालो, वो उन्होंने नहीं किया. उन्होंने हर जिम्मेदारी मेहनत की अपने ऊपर ही ली और खुद मेहनत की, खुद.